الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا ما کانت الوفاۃ خیرا لی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 13واں پارہ سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو انہوں نے اپنے آخری زمانے میں دعا کی ہے۔ قرآن مجید نے ان کی اس دعا کو نقل کیا ہے۔ پورا واقعہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا بیان کیا ہے تو آخری وفات کا ٹائم بھی بیان کر دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب آپ نے مجھے بادشاہ بنایا، علم نبوت عطا کیا، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حقیقت میں تو ہی دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تیری ہی دوستی فائدہ دے گی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، جب میری موت آئے تو موت بھی حالت اسلام پہ آئے اور آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا، یہ دعا ہے۔ نفس الامر میں تو ہر مسلمان کو سکھائی جا رہی ہے، پیغمبروں کی تو زندگی بھی اعلیٰ، ان کی وفات بھی اعلیٰ، ان کا آخرت کا مقام بھی اعلیٰ ہوتا ہے، مسلمانوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ یوں دعا مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا موت کی تمنا کی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ موت کی تمنا کی جائے، ہاں اگر بہت بڑے مسائل ہو جائیں تو یوں دعا مانگے اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر میرے زندہ رہنے میں بہتری ہے، وتوفنی اذا ما کانت الوفاۃ خیرا لی، اور مجھے موت دے دے اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو۔ یعنی براہ راست موت مانگنا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسی کوئی بیماری کہ نہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے
اور نہ وفات ہو رہی ہے، تو پھر یوں دعا مانگنا جائز ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگی ہے وہ یہ کہ خاتمہ بالایمان ہو، جب بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے موت مانگی ہے، یہ مانگا ہے توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب موت آئے تو حالت اسلام پہ آئے، اسی کو خاتمہ بالایمان کہتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جوڑ دے، مراد ہے اپنے والدین، اپنے دادا، یہ سارا شجرہ طیبہ ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، ان کے آباء و اجداد، تو اس لیے مانگا کہ آخرت میں مجھے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ملا دیں۔ اور قرآن کا اسلوب یہی ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ نیک روحوں کو نیک روحوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی رضا نیک ارواح کو جب نکالا جاتا ہے حاصل ہوتی ہے، اور ان کو پھر نیک لوگوں کی جماعت میں ان نیک روحوں کو بھی ملا دیا جاتا ہے۔ یہی بات آخری پارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ہے کہ اچھی روح جب نکلتی ہے تو اس کو ایک غائبانہ آواز آتی ہے کہ اے پاکیزہ روح، چلو اب دنیا میں جو رہنا تھا رہ لیا، اپنے رب کے پاس چلو، رب تم سے راضی، تم رب سے راضی ہو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ارواح عالیہ جو نیک اور مقدس ہستیوں کی روحیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ درجے بدرجے دوسرے نیک ارواح کو بھی ملا دیا جاتا ہے۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے حالت نزع کے وقت مانگی ہے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اونچے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرا دے۔ تو اونچے دوستوں سے حافظ صاحب نے بہت تفسیر کی ہے، مختصر یہ کہ اونچے دوستوں سے مراد ہے ارواح عالیہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح مقدسہ، یہ اونچے دوست ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ رفیق اعلیٰ ہے۔ بعض رات نے کہا رفیق اعلیٰ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ ہی مراد دے رہے۔ بہرحال بات کر رہے تھے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی۔ خلیفہ راشد ہیں، ہاشمی ہیں، آل بیت میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے بار بار جنت کی بشارت دی ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بھی پیشن گوئی کہہ دیں، بشارت کہہ دیں، وہ بھی دی تھی، اور یوں بشارت دی تھی کہ اے علی، کچھ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو خون میں لت پت کر دیا تھا، وہ پہلے والوں میں سے تھے، اور کوئی بدبخت ایسا بھی ہوگا کہ جو آپ کی لحیہ مبارک داڑھی کو خون میں لت پت کر دے گا۔ یہ آپ نے ان کو گویا کہ خبر دے دی کہ آپ کے لیے بھی شہادت، جیسے کہ آپ نے حضرت عمر کے لیے شہادت کی پیشن گوئی کی تھی، ایسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الصفات شخص تھے۔ ایک تو رشتے کے لحاظ سے اونچے ہیں، اور میں نے بتایا نا کہ یہ ذوالنورین اس لحاظ سے اس طرح ہیں کہ آپ کا خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کی بیگم کا خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو ایک سید خاندان کا ہوتا ہے اور بیگم ایسا نہیں ہوتی،
یہ اس لحاظ سے دوہری فضیلت رکھتے ہیں۔ اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی تو آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک آدھ دفعہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کا شوق ظاہر کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ آپ کیا کر رہے ہو، میرا سب سے بڑا دشمن اور اس کی بیٹی کو، بھلے وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی تھی، لیکن آپ کس طرح کر رہے ہیں۔ ویسے بھی کبھی تھوڑی بہت میاں بیوی میں بات ہو ہی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے اور ماشاءاللہ معاملہ پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی ہیں اور پھر دنیا سے پردہ کر گئیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اور شادیاں کی ہیں، 9-10 کے لگ بھگ شادیاں کی ہیں۔ آپ کی بہت اولاد تھی، تقریباً 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے تھے۔ میں واقعہ کربلا کے وقت یہ بات بتا چکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے، ابو بکر، عثمان اور عمر، اور یوں اس طرح نام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی 6 مہینے کے اس گوشہ نشینی کے بعد، اور باقاعدہ مشیر بن کے رہے۔ اور بعض حضرات نے کوئی بات ایسی کی جس میں کوئی انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کسی صحابی کی بے ادبی ہو رہی ہے، تو انہوں نے پھر ایک حدیث نقل کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الامت بعد النبی ابو بکر و عمر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں سب سے بہترین شخص نبی کے بعد وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے۔ تو ایسا نہ کہو، ان کا مقام اونچا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ تو یہ بھی اپنے دور میں قانون نافذ کیا کہ جو مجھے حضرات شیخین سے افضل بتائے گا کہ میں ابو بکر عمر سے زیادہ افضل ہوں تو میں اس کو سزا دوں گا۔ جس ترتیب پر ہے خلافت راشدہ، اسی ترتیب پر سب کی فضیلت ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ جامع الصفات تھے۔ سب سے بڑی بات تو میں نے بتا دی کہ دونوں لحاظ سے یہ ہاشمی تھے، سید تھے۔ آپ بہت بہادر تھے اور ہر جنگ میں آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوا ہے۔ سخی بہت تھے کہ خود کو فقیری میں رہنا پسند کرتے تھے اور دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، جس پر قرآن کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، سورہ دہر کی آیات بھی ان کی شان میں نازل ہوئیں۔ بہادر، سخی اور خطیب بہت اونچے تھے۔ یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے کہ بندے کو بات کرنے کا ڈھنگ آئے، اس میں بھی یہ اپنی شان، اپنی مثال خود تھے۔ چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ یہ زاہدانہ صفت کے شخص تھے۔ ان کی حکومت میں جو کمزوریاں آئیں ان میں کئی باتیں الگ ہیں، لیکن ایک بات، اہم بات یہ تھی کہ یہ ذرہ برابر بھی بددیانتی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو جس سے پھر وہ اس وقت صحابہ کے علاوہ بھی لوگ ان کے ساتھ شریک تھے، تو ان کے لیے تو بڑی مشکل بات تھی کہ ذرا ذرا چیز کا احتساب ہو رہا ہے۔ تقوی والے شخص تھے، زاہد صفت تھے، اور رہن سہن، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ شرعاً ایک چیز جائز بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بندے کا مزاج ہے وہ فقیرانہ صفت میں رہتا ہے۔ تو ان کا رہن سہن، خوراک وغیرہ سب سادہ تھا۔ وہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ بہت اونچے درجے کے، جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ میں فارم ہاؤس تھا، کئی کنالوں پر مشتمل، بہت بڑا قلعہ تھا، ایوان تھا۔ جو ایک چیز جائز ہے وہ الگ بات ہے،
اس کے اوپر آپ نکتہ چینی نہیں کر سکتے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی استعداد ہوتی بھی ہے، وہ دوسروں کو کھانا پلانے میں ترجیح دیتے ہیں اور خود فقیرانہ صفت میں رہتے ہیں۔ یہ درویشی زندگی شروع میں بھی ایسی تھی اور خلافت کے بعد بھی ان کی زندگی اسی طرح ہی تھی، مزاج ایسا تھا۔ نہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو دیا بھی تھا اور ان کا لباس بھی بہت اعلیٰ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہت عمدہ لباس اور رہن سہن کے وہ تھے، اور نقطہ نہیں بیان ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ شریعت نے اگر اجازت دی ہے تو اس میں ایک بندہ اس اجازت کے مطابق کام کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کہ ایک جبہ تھا آپ کا جس کو یمنی کہتے تھے، 30,000 درہم کا تھا، اور جس دن وہ آپ زیب تن فرماتے تھے تو سارے سمجھ جاتے تھے کہ آج کوئی باہر سے وفد ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ جبہ زیب تن یہ لوگوں کو پتہ بتا دیتا تھا کہ آج کوئی مہمان آ رہے ہیں۔ انتظامی لحاظ سے بھی آسانی ہوتی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو گھر کی صفائی ستھرائی، اپنا لباس اچھا پہن کے رکھنا چاہیے تاکہ مہمان سمجھے کہ یہ ہمارے آنے پر خوش تھا۔ اسی طرح اور بھی حضرات صحابہ میں بھی ایسے تھے، بعد میں بھی اولیاء میں سے بھی بعض بالکل فقیرانہ صفت تھے، اور بعض ایسے اللہ کے ولی تھے کہ ذرا سی کوئی چیز ٹیڑھی پڑی ہوتی تھی تو وہ بیمار ہو جاتے تھے، اتنا اس نے نظافت اور وہ تھا۔ تو یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، قدرت کا ایک نظام ہے، کسی کا مزاج کیسے بنایا، کسی کا کیسے بنایا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے، تھرمامیٹر یہ ہے کہ یہ بندہ جو عمدہ لباس پہن رہا ہے شرعاً جائز ہے، یہ فقیری اور گودڑی میں ہے کیا شرعاً جائز ہے؟ اگر شریعت کے مطابق ہے تو قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں، فقیرانہ صفت، رہن سہن بھی سادہ وغیرہ، اور اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت عطا کی تھی، ذہین بہت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اقضاہم علی بن ابی طالب، کہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ فیصلہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے۔ اسی پر ایک دفعہ بڑا پیچیدہ مسئلہ آپ نے حل کیا یمن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ما اجدو الا ما قال علی، میری بھی یہی رائے ہے جو فیصلہ علی نے کر دیا ہے۔ وہ بہت مشکل فیصلہ تھا، کسی کو شوق ہوا تو میں اس کو تنہائی میں بتا سکتا ہوں، بہت عجیب مسئلہ تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلہ آیا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ ہم 2 بندے تھے اور ہمارے پاس 8 روٹیاں تھیں۔ آپ خیال سے سنیں گے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا، مزیدار علمی لطیفہ ہے۔ ایک بندے کی 5 روٹیاں تھیں، ایک بندے کی 3 روٹیاں تھیں۔ ہم دونوں نے روٹیاں اپنی اکٹھی کر دیں اور دونوں مل کر کھانا کھانے لگ گئے۔ ایک مسافر آ گیا، تیسرا بندہ ہمارا نہیں تھا، وہ اس کے پاس کوئی روٹی نہیں تھی، ہم نے اس کو دعوت دی، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا کھانے میں۔ روٹیاں ختم ہو گئیں، کھانا مکمل ہو گیا۔ اس بندے نے 8 درہم دیے، اور وہ جو 5 روٹیوں والا بندہ تھا اس نے 5 درہم خود لے لیے اور 3 درہم دوسرے کو دی۔ تیری 3 روٹیاں تھیں اور میری 5 روٹیاں تھیں۔ وہ 3 روٹیوں والا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ٹھیک، بلکہ 4 درہم آپ کے 4 میرے، برابر برابر تقسیم کرو، یہ تو ہدیہ ہے، ہدیہ برابر برابر ہوتا ہے، الہدایا مشترکتن۔ اس نے کہا نہیں، 3 آپ کے درہم 5 میرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اس 3 درہم والے کو کہا کہ قبول کر لو، تمہارا فائدہ ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت، انصاف چاہیے۔ کہا پھر ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر دیے جائے، تو 3 روٹی والے کے ٹکڑے بھی 3 کیے جائیں ہر روٹی کے، تو 9 بنے، اور 5 والے روٹیوں والے کے ٹکڑے کیے جائیں تو 15 بنے۔ 15 اور 9 24 بنتے ہیں۔ 24 ٹکڑے بن گئے۔ 3 بندے تھے کھانے والے، 1 8 2 8 16 3 8 24۔
8 ٹکڑے تو آپ نے خود کھا لیے اپنی 3 روٹیوں کے. آپ کی روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے ہیں, 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنے ہیں. آپ نے 8 ٹکڑے کھا لیے, 8 آپ نے کھائے, 8 سب نے برابر ہی کھایا نا, یہی ہو سکتا ہے. اب پیٹ میں سے تو پیمائش ہو نہیں سکتی, تینوں نے برابر برابر کھایا ہے, تو لہٰذا آپ کی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے تھے, 8 ٹکڑے آپ نے خود کھا لیے. اس بندے کے 15 ٹکڑے بنتے تھے, 8 اس نے کھا لیے خود, 7 اس کے بچ گئے. تو وہ جو بندہ تھا تیسرا, اس نے اس 15 ٹکڑے والوں کے 7 ٹکڑے کھائے, 13 1 ٹکڑا کھایا. لہٰذا انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ 1 درہم آپ کو ملے گا اور اس کو ملیں گے 7 درہم. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت پیچیدہ قسم کے فیصلے ہیں. یہ ایسا فیصلہ تھا کہ جس میں سمجھنا سمجھانا آسان تھا, ورنہ بہت علمی باتیں بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہہ رہا ہوں نا, جامع الصفات شخص تھے, ذہین بہت تھے, خطیب اعلیٰ تھے, صاحب تقویٰ تھے, اور بہادری میں اپنی مثال خود تھے. قسمت کی بات یہ ہے, میں جو پچھلے جمعے کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بہت فتن اٹھے, منکرین زکوٰۃ کے یا منکرین ختم نبوت کے. ان سارے فتنوں کا مطلب ایک ہی تھا کہ جو اسلام پھیلتا جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, جو اسلام کا یہ موقف ہے کہ یہ پھیل جائے گا دنیا پہ, اس کو روکا جائے, تو اس کے لحاظ سے پھر فتنے اٹھائے گئے, اور یہ تقریباً یہود اور منافقین کے فتنے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور وہ ختم ہوئے, لیکن اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ غزوات میں 250-260 کے لگ بھگ حضرات صحابہ شہید ہوئے. وہ بھی 2 جگہوں میں بہت بڑا دھوکہ ہو گیا تھا, غزوہ احد میں اور بئر معونہ میں 70 صحابہ چلے گئے. لیکن یہ جو جنگیں ہوئیں منکرین ختم نبوت کے خلاف وغیرہ وغیرہ, اس میں 1200 صرف صحابہ رضی اللہ عنہ, اور بھی اس کے علاوہ لوگ بہت شہید ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا زمانہ آیا, جو ہر بندے کی دوستوں اپنی اپنی خوبیاں صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب دیکھو نا, سب صحابہ صلاحیتوں والے ہیں, فضائل والے ہیں, لیکن صرف حضرت عمر کی یہ فضیلت ہے رضی اللہ عنہ کہ جس گلی سے گزر جائے شیطان بھاگ جاتا ہے, اور صحابہ کو شیطان بھگانا پڑے گا. عمر کے لیے یہ ضرورت نہیں, وہ خود آگے بھاگتا جائے گا. اور صحابہ کی بھی بہت فضیلتیں, ہم کسی ایک کی فضیلت بیان کر کے دوسرے کا انکار نہیں کر رہے, ہر کسی کی اپنی اپنی شان ہے, سب اونچے لوگ ہیں. الصحابۃ کلہم نجوم, سب صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس ستارے کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے. اب کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی, کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو فلانا ہوتا. آپ نے کہا اگر بالفرض میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو عمر تھے, وغیرہ اور بھی باتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صلاحیتوں سے گویا کہ صلاحیتیں رکھتے تھے, جس کی وجہ سے فتن زیادہ سر نہیں اٹھا سکے. یہ آپ کی بہت بڑی سمجھداری تھی. فتنے کا سب سے زیادہ بڑا مرکز جو ہے وہ روم اور فارس تھا, اور ان کی پوری نظر روم اور فارس کے اوپر تھی, اور اس وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہو سکا, آگے فتح ہوتی رہی. بہت دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا گیا کہ یہ جاتے ہیں آگے کیا نام ہے یورپ کی طرف, کہا چھوڑو, ادھر پہلے اسلام کو پکا سمجھو, پڑھو. بہرحال بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا. حضرت عثمان غنی کے دور میں اور طرح کے فتن اٹھے. ایک تو فتنہ یہ اٹھا جو عبداللہ بن سبا نے اٹھایا, جو رافضیوں کا بڑا امام سمجھا جاتا ہے, اور اس کو شیعہ بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ اس نے حضرت علی کو خدا کہنے کا مطلب نعرہ لگایا وغیرہ اس طرح. اور بعض تاریخ والے تو لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سبا کو قتل کرانے کے بعد جلایا کہ یہ اتنا فضول آدمی ہے, اور اس طرح.
اس شخص نے ارد گرد آگے پیچھے اپنے جواسیس بھیجے، بیان کرنے والے بھیجے، اور تقریریں یہ ہوئی کہ حضرت عثمان کا حق ہی نہیں ہے خلافت کا حق تو حضرت علی کا تھا۔ یہ ایک بات اٹھی، یہی وہ فتنہ بنا جو مصر سے چلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ دوبارہ پھر ایک اور جماعت اٹھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ہونا چاہیے، بدلہ ہونا چاہیے، بدلہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک جماعت بن گئی شامیوں کی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استعمال ایسا کیا گیا کہ یہ حج میں تھی، کہا صلح کرانے کے لیے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ بن چکے ہیں، تو آپ صلح کرانے کے لیے حج کے بعد واپسی میں کوفہ کی طرف چلیں، اور تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ چل پڑی، پہلے تو نہیں مان رہی تھی، اب دیکھیں منافقوں نے کیا کام کیا۔ حضرت عائشہ ادھر سے چلی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ تجھے معزول کرنے کے لیے امی عائشہ آ رہی ہے، تیری خلافت کو نہیں مانتے ہیں وہ فلاں۔ ایسا ہوا، بہرحال صلح ہو گئی، اور رات کو تیر چل پڑے، جو میں بتا چکا ہوں، اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر تھی، اور اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اس لیے اس معرکے کا نام ہی جنگ جمل ہے۔ پھر باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت عائشہ کے ساتھ جو زخمی ہو گئے تھے ان کا خیال کیا، اور اپنے احترام کے ساتھ حضرت عائشہ کو رخصت کیا کہ ہم یہ کام کریں گے، لیکن مجھے لوگ گویا کہ صحیح طریقے سے انتظام ہی نہیں کرنے دے رہے، ایسے فتن کی زد میں آ چکا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معرکے میں جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو عشرہ مبشرہ میں سے۔ بس وہ بھی ایسے ہی جب طے ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دوں گا، گرفتار کروں گا۔ پہلی فرصت میں تو بات ختم ہو گئی تھی۔ رات کو منافقین نے، اور اس میں تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ بن سبا نے اس سائڈ سے حضرت عائشہ کے قافلے کے اوپر تیر برسا دیے، اور وہاں سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو جنگ شروع ہو گئی، تو جنگ شروع ہو گئی۔ یہ فتن ہوتے ہیں جس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے آیا کہ مجھے انعام ملے گا، میں نے آپ کے مقابل کا سر لایا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ پھر خوشخبری بھی سن لو کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ جو ابن صفیہ کو قتل کرے گا اس کو بشارت دے دینا جہنم کی، یہ ان کا اپنا بندہ ہے، تو کیوں آپ نے طلحہ کو مارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا جو طلحہ کا قاتل ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، طلحہ تو شہید ہوا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی آپ نے مجھے عجیب انعام دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا میں کیا کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ باہر نکل کے اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سچی ہو گئی، جو خودکشی کرتا ہوتا ہے وہ جنتی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بات ہوئی، اس میں بھی ابو موسیٰ اشعری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھے، عمرو بن العاص جو فاتح مصر ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے متکلم تھے۔ جنگ نہیں ہوگی، حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ وہ جو خط سنایا گیا جو گزشتہ جمعے میں بتایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہزاروں لوگ تھے، وہ کہنے لگے ہم قاتل ہیں پھر ہمیں پکڑو۔ ایسا فتن ہو گیا کہ اس حکم کے اوپر، ان دونوں حضرات کے فیصلے کے اوپر دونوں سائڈوں کے لوگ راضی ہو گئے، جیسے ابو موسیٰ عمرو بن العاص مشورہ کر کے فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور جیسے یہ لوگ مشورہ ہوا 400 بندے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے، 400 یہ بھی ساتھ لے کے جائیں گے، فلانی جگہ میں میٹنگ ہوگی، مشورہ ہوگا، کہ اس جگہ میں بیٹھنے سے پہلے ایک نعرہ لگا کہ جس نعرے میں یہ کہا گیا ان الحکم الا للہ، ہم فیصلہ نہیں مانتے انسانوں کا فیصلہ ماننا شرک ہے، ہم تو اللہ کا فیصلہ مانتے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حکم من علی و حکم من علیہا، 5ویں پارے میں میاں بیوی کے تنازع کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ اس تنازع کو یوں دور کرو کہ ایک بندہ شوہر کی طرف سے اور ایک بندہ بیگم کی طرف سے آپس میں بات چیت کر کے سلو کرائیں۔ یہ حکم بھی بنانا عین قرآن حدیث کے اور اسلام کے مطابق ہے، لیکن حضرت یہ ایسا فتنہ تھا جو اصل میں لوگ یہ منافق اور کافر تھے بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین آپ کے ساتھ تھے۔ اب غزوہ احد میں جا رہے ہیں، راستے میں وہ ناراض ہو کے بیٹھ گئے 300 کے لگ بھگ، اور سن 9 ہجری میں ان کا نام بتائے گئے کہ یہ لوگ ہیں اور منافقین ہیں وغیرہ اس طرح۔ ایسے ہی یہ منافق جو نفس الامر میں کافر تھے، اسلامی لباس کے پہن کر وہ اسلامی روپ میں مسلمانوں کی جماعتوں میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے نعرہ لگایا، اور اس کا سب سے بڑا سرغنہ عبداللہ بن وہب راسبی ہے۔ اس نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی ہے، ہم تو اللہ رسول کی بات ماننے والے لوگ ہیں، کسی انسان کی بات ماننا تو شرک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہوئی، اور پھر بھی لوگوں نے ان کو سمجھایا، یہ علیحدہ ہو گئے۔ حضرت علی بھی ان کے ساتھ ناراض ہو گئے کہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ میں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور اس جنگ کو جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام صفین ہے، اس جگہ پہ یہ جنگ ہوئی، تو اس کا نام جنگ صفین ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ وہ سن 36 ہجری میں ہوئی، اور یہ سن 37 ہجری میں ہوئی، اور جنگ نہ کرنے کا تمام معاملہ طے ہو گیا تھا کہ رات کو تیر اندازی شروع ہو گئی۔ وہی بات ہے اسی طرح ہی جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت۔ یہ جو خارجی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا ان الحکم الا اللہ، اب سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ یہ فتن ہے اور درمیان میں ہم نہیں چاہتے اور ہو رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ساتھیوں کو سمجھا بھی رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب فتنہ ہو جائے تو اس طرح ہوتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ 3 جنگیں حضرت علی کی ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، اور جنگ جو خوارج کے خلاف ہوئی۔ خارج وہ ہیں جو سب کو کافر کہہ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما ان کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بما سب کو۔ جو حکم کی بات کو مانتا ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، ہمارا اس کے خلاف جو ہے اعلان جنگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جنگ کی، اور یہ جنگ بڑی معقول جنگ ہوئی کہ جس میں اکثر ان کے لوگ مارے گئے، خارجیوں کے بڑے بڑے خارجی جو اہل بیت کو، صحابہ کو، نیک لوگوں کو، کسی کو بھی نہیں مانتے، بس صرف خود ہی خود ہیں۔ وہ روافظ کا جو موجد تھا، جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عبداللہ بن سبا تھا، یہ منافق تھا، اصل مدینی کا تھا۔ مدینہ میں اس کا کام چل نہیں سکا، پھر یمن آیا، یمن میں بھی کما حق نہیں چل سکا، پھر مصر گیا، مصر میں یہ کسی حد تک کامیاب ہوا، جس کو جو یہ کہتا تھا کہ حضرت علی علیہ باللہ کہ یہ خدا ہیں، خدا کے روپ میں آئے ہیں اور خدا ہیں اور یوں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کئی اور لوگوں کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی اور جلایا، جس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے سمجھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جلانے کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی تھی۔ تو کہا ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ان کی سزا، ان کا جرم بہت سخت تھا، تو آئندہ میں جلانے کی سزا گویا نہیں دوں گا۔ خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ سب کے نزدیک، اہل سنت والجماعت جتنی جماعتیں ہیں سب کے نزدیک بالاتفاق یہ صحیح جنگ ہے، اور اس میں جو مارے گئے مردار ہیں، مقابل اور مخالف، اور جو حضرت علی کی طرف سے گویا کہ جان دی انہوں نے، وہ سب شہید ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لاشوں کے ڈھیروں کو ایک ایک کو الگ کر کے دکھوایا کہ وہ جو ابو الخویسرہ ہے، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ایک تو معتب بن کشیر ہے، یہ حنین کے موقع پر اس نے اعتراض کیا تھا اور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ یہ ابو الخویسرہ ہے جو سونا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یمن سے، آپ نے 4 سرداروں میں تقسیم کیا تو یہ اعتراض کرنے لگ گیا تھا۔
اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نسل میں سے فرقہ ضالہ پیدا ہوگا، ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوگا۔ حضرت علی اس حدیث کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ تمام جو خوارج جو قتل ہوئے تھے، جو ڈھیر لگ گیا تھا، ان کو آپ نے ایک ایک لاش کو دکھوایا، ایک ایک لاش کو، اور پھر جو ہے وہ جب ابو الخویسرہ ملا، وہ چھوٹا قد، ناک ایسی فلاں جو اس کی تھی چیزیں، آپ نے کہا کہ الحمدللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ فرقہ ضالہ ہوگا اور اس کی گویا کہ سرکوبی ہوگی وغیرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف بھی جنگ کی، اور جو یعنی یہ تو اہل بیت کو، حضرات صحابہ کو، کسی کو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے خوارج۔ اور جو روافض تھے جن کا لیڈر عبداللہ بن سبا تھا، میں نے کہا یہ اتنا بدنام زمانہ شخص ہے کہ اس کو شیعہ حضرات بھی اچھا انسان نہیں سمجھتے ہیں، عبداللہ بن سبا کو، جس نے کہا تھا کہ علی خدا ہے۔ ان کی بھی سرکوبی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ فتن کا دور تھا۔ 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، 3 دن کم۔ آپ نے اپنی ایک سیاسی بصیرت کے لحاظ سے مدینہ طیبہ کو خلافت دارالخلافہ ہونے کے لحاظ سے خیر آباد کہا، اور کوفہ کو آپ نے منتخب کیا کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی خون ریزی وغیرہ دوبارہ مدینہ میں ہم نہیں دیکھ سکتے، اگر کوئی کرنی ہے تو ادھر ہو جائے۔ تو بہرحال ان کی اونچی نیت تھی، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ جو خوارج کے خلاف جنگ ہوئی یہ سمجھنے کی بات ہے، اس میں کچھ سرغنے جو بچ گئے، یہ بھاگ گئے مکہ کی طرف، حرم میں پناہ لی۔ انہوں نے کہا ہماری تو کامیابی نہیں ہوئی ہے، جو علی کو خدا کہہ رہے تھے وہ بھی مارے گئے، جو علی کو الیاذ باللہ معاویہ رضی اللہ عنہ دوسروں کو کافر کہہ رہے تھے خوارج، وہ بھی مارے گئے۔ یہ خارجیوں کے لوگ تھے جو بچ گئے تھے، مکہ میں بھاگ گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہماری تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے، کامیابی تب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے، عمرو بن العاص فاتح مصر کو قتل کیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے۔ یہ مشورہ ہوا ان خوارج کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھے اور بچ گئے تھے اور بھاگ کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے۔ اس پر 3 بندوں نے، ان خوارج کے مشورے میں 3 بندے آگے بڑھے۔ ایک عبد الرحمن بن ملجم ہے جس نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعوذ باللہ قتل کروں گا، شہید کروں گا۔ ایک برق بن عبداللہ ہے، اس نے کہا کہ میرے شام کے ساتھ تعلقات ہیں وغیرہ، میں وہاں جا کے رہ لوں گا اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں قتل کروں گا۔ ایک ہے عبداللہ بن ابی بکر، یہ ابی بکر وہ مشہور ابو بکر نہیں، یہ اور ہیں۔ ایک عبداللہ ہے، اس نے کہا کہ میں عمرو بن العاص کو شہید کروں گا۔ ان خارجیوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب تک ان 3 بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ لوگ صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتے، جب تک تم اپنے گندے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، پھر اپنا سبق تازہ کریں کہ یہ تمام فتن، خواہ خوارج کے ہوں، روافض کے ہوں، منکرین زکوٰۃ کے ہوں، مرتدین کے ہوں، یا منکرین ختم نبوت کے ہوں، یہ تمام فتن کا موقف ایک تھا کہ قرآن کی جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالدین لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تاکہ دین اسلام نہ پھیل سکے، ان سب فتنوں کا مقصد ایک ہی تھا، مختلف رنگ مختلف ناموں کے ساتھ سامنے آتے رہے۔ یہ 3 نے معاہدہ کیا ہم ان 3 صحابہ کو ماریں گے، اور اگلی بات کہ ایک ہی تاریخ کے اندر مارنے چاہیے، جس میں طے ہوا کہ 18 رمضان جمعے کا دن ہے، ہر کوئی صبح کی نماز میں اپنے اپنی جگہ میں اپنے مطلوب شخص کو قتل کرے گا۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آ گیا، برق یہ شام چلا گیا دمشق میں، اور عبداللہ بن ابی بکر وہ مصر چلا گیا عمرو بن العاص کے پیچھے۔ یہ حضرات سارے اپنی جامع مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور صبح کی نماز میں حملہ آسان بھی ہے، انہوں نے یہ سوچا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظامی لحاظ سے اپنی مثال خود تھے، بہت عظیم کارنامے ہیں ان کے۔
بس یزید کی بدبختیوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، پیغمبر ذاتے بھی تو بے دین ہو جاتے ہیں، اس میں پیغمبر کا کیا قصور ہوتا ہے؟ ہیں جی، صرف یزید کی بدبختیوں کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے بھی تاریخ کے ورقوں میں چھپ گئے، اور شیعہ حضرات کیا بیان کرتے، اہل سنت والجماعت نے بھی بیان کرنا چھوڑ دیا، اور بعض اہل سنت والجماعت کو تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے سمجھ ہی نہیں آئے، نظر نہیں آتے، بدنامی کرنے لگ جاتے ہیں، کتاب لکھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ حدیثیں کہاں گئیں جن میں آپ نے فرمایا تھا کہ یورپ کا علاقہ سمندری جہاد جو شخص کرے گا، جو بحری بیڑا بنائے گا، میری بشارت اس کو سنا دو کہ وہ جنتی شخص ہے۔ اس چیز کا موجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بہرحال، اور 42 سالہ ان کی حکومت کا زمانہ ہے، کہاں قرطبہ، کہاں اندلس، کہاں یہ یورپ، یہ سارے علاقے۔ جب آپ نے اعلان کیا کہ سمندر کے کنارے پر قسطنطنیہ میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی نہیں گھوم سکتا، آرام کرو، خود تو دمشق میں رہتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دمشق میں، اور دنیا کانپتی تھی ترکی کے سمندر میں عشاء کے بعد کہ امیر معاویہ کا آرڈر ہے عشاء کے بعد سمندر کے کنارے پہ کوئی نہ ہو۔ ایسا باروق، باصلاحیت، اونچے انتظام کا شخص تھا۔ بہرحال جو عبداللہ تھا، برق تھا، اس کی وار امیر معاویہ کے اوپر نہیں ہوئی، وہ ان کے انتظام ایسا تھا۔ اور جو عمرو بن العاص تھے، اس دن انہوں نے کسی کو کہہ دیا نماز پڑھاؤ، جیسے بڑے امام صاحب نے کہا بھائی آپ نماز پڑھاؤ، قدرت کا نظام ہے۔ وہ حملہ کرنے والا تو اتنا ہی جانتا تھا کہ جو نماز پڑھاتا ہے وہی بڑا امام صاحب ہے، تو وہ دوسرا بیچارہ ان کی جگہ پہ شہید ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو عبد الرحمن بن ملجم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہلے 7 چیزیں جامع معنی بتا چکا ہوں۔ یہ بہت صاحب تقویٰ، زاہدانہ شخص، فقیر صفت، سادہ زندگی والے شخص تھے، اور آپ کو پتہ ہے ان کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ الضرب بالسیف والخدمۃ للضیف والصوم بالسیف۔ وہ تین پسندیدہ چیزیں ہیں نا سب صحابہ کی، ان کی کیا پسندیدہ ہیں؟ کافروں کا مقابلہ کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا، مہمان نوازی کرنا۔ یہ ایسے شخص تھے۔ یہ صبح جب نماز کے لیے اپنے گھر سے آ رہے تھے جامع مسجد کوفہ میں، ان کی عادت تھی الصلاۃ 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 یہ لفظ کہتے ہوئے آتے تھے، اور اس شخص کو یہ اندازہ تھا، اس نے وہ خنجر اپنا زہر آلود کر رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اوپر اس نے وار کیا۔ یہ 18 رمضان جمعے کا دن ہے، 40 ہجری ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں تھے، وہ پکڑا گیا بندہ۔ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ دیکھو میں اگر صحیح ہو گیا تو میں امیر المؤمنین ہوں، پھر میں خود جانوں اس کو معاف کروں یا سزا دوں، لیکن اگر میں اس زخم کی تاب نہ لا سکا اور شہید ہو گیا تو بس پھر اس کو آپ قصاص کے طور پر مار دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور 2 دن زخموں کا علاج ہوا۔ 20 رمضان المبارک کو ان کی شہادت ہوتی ہے، اور نجف ایک علاقہ ہے جس میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ 5 سال ان کی حکومت ہے، اور فتن ہی فتن ہے، بہت پریشانی ہے انہوں نے دیکھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے نا کہ یہ جتنے سلسلے ہیں نا صوفیاء کے، یہ نقشبندی، یہ چشتی، یہ فلاں، یہ تقریباً اکثر سلسلے صوفیاء کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، کیونکہ آپ 23 سال مسند دعوت و ارشاد و تزکیہ کے اوپر مقیم رہے۔ 23 سال فتاویٰ کی بات، فیصلے کی بات، بیعت اور تزکیہ کی بات۔ دوسرے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، وہ اپنی خلافت کے لحاظ سے مصروف تھے، یہ ان کے مشیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کام کو انہوں نے بہت پھیلایا۔ تقریباً صوفیاء کے اکثر جو سلسلے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے رکتے ہیں، حضرت ابو بکر پر بھی ہیں، عمر پر بھی ہیں، وہ تھوڑے ہیں۔ ان کی جب خلافت کا زمانہ آیا تو مصروفیت ہو گئی، پھر وہ بیعت کا سلسلہ تھوڑا موقوف رہا۔ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں،
حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے اونچے اللہ والے گزرے ہیں بغداد کے، بہت اونچے عظیم شخص ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی سیرتوں میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہمیں بھی عطا کر دے، ہم بہت بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بیان اور واعظ و نصیحت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں جو ہمارے استاد ہیں سلسلے تزکیہ کے، ان کے اوپر بڑی آزمائشیں، بڑی پریشانیاں آئی ہیں، اس لیے جو تزکیے میں بھی بندہ آتا ہے مجاہدے ریاضت میں، تو اس کے اوپر بھی بہت پریشانیاں اور مجاہدے اور تکلیفیں آتی ہیں کہ ہمارے استاد سلسلہ تزکیہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی بہت پریشانیاں آئیں، تو ہمارے اوپر بھی بہت آتی ہیں۔ حضرت حسن بصری کی ملاقات تو ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب 15 سال کے تھے، ان سے بھی بہت بڑے سلسلے چلے ہیں وغیرہ۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا فتن آئے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ یہ دعا بھی کرتے تھے، اللہم خذ لی الیک سئمتہم وسئموننی، اے میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لے، میں ان سے اکتا گیا ہوں، یہ مجھ سے تنگ ہو گئے۔ اللہم خذ لی الیک سئمتہم وسئموننی، ان فتن نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، میرے رب میرا دل یہ چاہتا ہے، میری 63 سال عمر ہو چکی ہے، ظاہری سنتیں جو میرے اختیار میں تھیں میں اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرتا رہا، لیکن 63 سال میں میری روح قبض ہو جائے یہ میرے بس میں نہیں ہے، تاکہ اس سنت پر بھی میرا عمل ہو جائے۔ یہ دعا کی، اللہم خذ لی الیک سئمتہم وسئموننی، فتن نے مجھے گھیر لیا ہے، 63 سال میری عمر ہو چکی ہے، نبی نے بشارت دے رکھی ہے کہ کوئی بدبخت ایسا تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو خون میں لت پت کیا تھا، وہ پہلوں کا بدبخت تھا، ایک بعد والوں کا بدبخت آئے گا جو میرے بھائی میرے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کو خون میں لت پت کرے گا۔ میرے حبیب نے مجھے بشارت دے رکھی ہے شہادت کی، میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ جب فتن کا زمانہ ہو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے ہمیں فرمایا، اذا اردت بقوم فتنة توفنی غیر مفتون، جب کوئی فتن کا ارادہ میرے رب کسی علاقے میں ہو جائے تو ہمیں فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ تو بات یہ ہے دوستو، ان نیک ہستیوں کے تذکرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ بیان یہ ہے، 2 باتیں۔ ایک، ان نیک ہستیوں کے تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ جنگ کے زمانے میں بھی جب کوئی فتویٰ ضرورت پیش آ جاتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے۔ حضرت علی مسکراتے تھے کہ دیکھو جو ہم سے ناراض ہیں مسئلہ ہم سے ہی پوچھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ جو شہید ہو گئے یہ شہید ہیں یا کیا ہیں؟ تو فرمایا شہید ہیں۔ کہا تو پھر وہ مسلمان تھے؟ کہا مسلمان ہیں۔ کہا وہ اس طرح؟ کہا تو پھر وہ آپ کے خلاف تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بڑا عظیم جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے سبق ہے۔ فرمایا اخواننا قد بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے جو تھوڑے سے ہم سے ناراض ہو گئے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، وہ ہم سے تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ تو بات یہ ہے، یہ اونچے جماعت ہے حضرات صحابہ کی، ان کے آپس کے اختلاف کو اپنی مجلسوں میں نہیں گرداننا چاہیے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ آپس میں لوگ ٹھیک تھے، منافقین نے ان کو آپس میں جنگ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک بات مقصد ہے بیان کا، اور دوسرا مقصد ہے دوستو کہ نجات کے لیے ضروری ہے کسی کا دامن پکڑنا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اے لوگوں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرنے کا گر یہ ہے کسی نیک کا دامن پکڑ لو۔ یہ اونچے لوگ گزرے، حضرات صحابہ، اولیاء، ائمہ مجتہدین، فقہا، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یہ بیان ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی صلاحیت، ایسا دل، ایسا ایمان، توفیق عطا بخشے کہ نیک لوگوں کے اللہ ہمیں نقش قدم پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔